عربی گرامر کے اندر دو چیزیں ہیں، علم النحو اور علم الصرف۔ علم النحو کے اندر کلمے کے آخر سے بحث ہوگی۔ مثال کے طور پہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں، نام رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو آپ دیکھیں، اگر یہ درود شریف میں آتا ہے اللہم صلی علی، کیا پڑھتے ہیں؟ محمد، محمدین۔ اگر یہ اذان میں آتا ہے اشہد ان محمدن آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہی آتا ہے۔ اگر ہم اس کو کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے جی، محمد الرسول اللہ، یہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک کلمہ ہے لفظ محمد، ٹھیک ہے۔ اس کو اعراب کو دیکھیے آپ، اس کا اعراب ہر جگہ تبدیل ہو رہا ہے عربی کے اندر۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح بے شمار کلمات ہیں جن کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو نحو نے بات کرنی ہے صرف آخری جز سے، اسے ٹھیک، آخری جز سے بات، حرف کے کلمے، کسی بھی کلمے کے آخر سے بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم النحو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لفظ محمد بنا کیسے ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس لیے اس پہ بحث نہیں کرنی۔ اس کا گفتگو کا محور کیا ہوگا؟ لفظ محمد ایک کلمہ ہے، اس کے آخر میں اعراب کیا آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اعراب کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں، زبر، زیر، پیش، جزم، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، کچھ آگے جا کے آپ آگے جا کے پڑھیں گے، آپ کے اعراب صرف حرکت کے ساتھ نہیں آتا، واو کے ساتھ بھی آتا ہے، الف کے ساتھ بھی آتا ہے، اور یا کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اعراب اس طرح بھی آتا ہے۔ تو ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ کلمے کے آخر سے بحث ہوگی۔ کیا بحث ہونی ہے کلمے کے آخر سے؟ پہلی بات یہ ہوگی، اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں، پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کلمے کے آخر سے۔ دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے، اگر کلمے کا آخر بدلتا ہے تو اعراب کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس پہلی جو ہم نے صورت بیان کی ہے کہ اعراب بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا اعراب نہیں بدلتا، وہ آپ کو جہاں بھی نظر آئیں گے ان کی حالت ایک ہی ہوگی۔ مثال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے ہاذا اس میں اشارہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو بھی عربی سے واقف ہے، ہاذا، یہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ ہاذا ہی لکھا نظر ہوگا، یہ ہاذو، ہاذی وغیرہ نہیں ہوگا، اس کا آخر نہیں بدلتا۔ اسی طرح ہوا، وہ، یہ عربی میں ضمیر ہے یہ، اب یہ ہوا ہی ہوتا ہے، یہ ہوئی، ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو عربی کے اندر کچھ کلمات ایسے ہیں جن کا آخر نہیں بدلتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کا آخر بدلتا ہے، جیسے لفظ محمد، ٹھیک ہے جی، جیسے لفظ اللہ، جیسے کتاب، کچھ بھی آپ لے لیں، رسول، رسول اللہ، رسول اللہ بھی ہوتا ہے، رسول اللہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شمار کلمات ہیں جن کا اعراب بدلتا ہے۔ تو نحو کے اندر آپ نے دو باتیں دیکھنی ہیں، ابتدان کہ کلمہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ اب جن کا آخر نہیں نہ بدلتا ان کو عربی میں کہتے ہیں، جن کا آخر نہیں بدلتا ان کو کہہ دیتے ہیں مبنی، ٹھیک ہے۔
اور جن کا اعراب آخر میں بدل جاتا ہے ان کو نام دیا جاتا ہے اعراب تبدیل ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں معرب۔ معرب کا معنی ہے اعراب دیا ہوا، ٹھیک ہے، معرب۔ جی، اور جی جی اب جو اعراب قبول کر لیتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں، جو اعراب قبول نہیں کرتا اس کو مبنی کہتے ہیں، کانسٹنٹ ہوتا ہے نا یہ۔ تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ نے پہلی گفتگو یہ کرنی ہے نحو کے اندر، کلمے کے آخر سے بحث ہوگی کہ کلمے کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، اگر بدلتا ہے تو اعراب کیا ہوگا۔ اس لفظ محمد پر زبر آنی ہے، زیر آنی ہے، پیش آنی ہے۔ اللہ اس میں جلالت پر زبر آنی ہے، زیر آنی ہے، پیش آنی ہے۔ یہ کیا آنا ہے؟ یہ آپ کو نحو سکھائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تیسری بات اس میں کیا ہوگی، جب آپ کو پتا چل گیا کہ اس کا یہ مبنی ہے یا معرب ہے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے جب کلمات کا اعراب دینا آپ کو معلوم ہو گیا تو کلمات کو جوڑ کر کلام کیسے بنانا ہے، یہ بھی آپ کو نحو سکھائے گا۔ علم النحو آپ کو یہ سکھائے گا کہ کلمات، آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ ایک کلام ہے، مطلب کہ زید نے عمر کو مارا، یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جی زید نے عمر کو مارا، یہ ہمارے پاس ایک اردو کا جملہ ہے۔ اب اس کو ہم نے عربی کے اندر استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر عربک قوانین لاگو کرنے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں فعل کون سا واقع ہو رہا ہے؟ مارنے کا۔ مارنے کا۔ اس کے لیے آتا ہے داراوا۔ یہ داراوا کیسے بنا ہے یہ آپ کو صرف سکھائے گا، ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، جی جی ٹھیک۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے داراوا۔ اچھا جی، مارنے والا کون ہے؟ زید فاعل۔ اس کو کرتے ہیں فعل ہے ہمارے پاس داراوا، فعل، جی فاعل ہے جی زید، فاعل ٹھیک ہو گیا۔ زید اور مفعول کون ہے؟ عمر۔ یہ عمر۔ جب بھی عمر کے بعد واو لکھا ہو تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عمر پڑھتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا جی ہمارے ہاں بچپن میں رسالے پر عمرو ایار، وہ عمرو ہاں نہیں تھا جی، لفظ، وہ عمر تھا، اصل میں عمر عمر نام ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ فعل، فاعل اور مفعول، یہ ہمیں پتا چل گیا اس میں ہمیں کہ کون فعل ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول ہے۔ اب یہ نحو کیسے آپ کو مدد کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ فائل ہے نا، اس کے بارے میں قاعدہ ہے، علم النحو کا قاعدہ، فائل پر پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اس کے بارے میں قاعدہ ہے، مفعول پر زبر آتی۔ اچھا، یہ میں جو یہ قاعدہ بیان کر رہا ہوں نا، فائل پر پیش آتی ہے، لفظ پیش بول رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے اعراب کی قسمیں نہیں پڑھی نا، تو یہ سمجھ لیں جی بیسک لیول ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ پیش لفظوں میں نظر آئے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات وہ ہوتا وہ نسبی حالت میں ہے، یعنی اس پہ زبر والا ہی حالت ہو، لیکن اس پہ زیر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے جو ہم تھوڑا سا آگے جا کے ہی جی پڑھ جس لیں گے۔ میں یعنی آراب کے بغیر جیسے عربی لکھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی میں آپ کو صرف ہاں جی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ تو فائل پر، ویسے جی قاعدہ یہ ہے، فائل پر رفع آتی ہے، فائل پر رفع آتی ہے، فائل مرفوع ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے مشکل پر ہو جائے گا پیش ورڈ، اس کو پیش سمجھانا۔ ابھی جی جی زبر زیر پیش سے آپ کو جو ہے وہ تعارف ہے، تو میں اس لیے وہی پیش کر رہا ہوں باتیں۔ فائل پر جی جی پیش آتی ہے، مفعول پر زبر آتی ہے، یہ قاعدہ ہے نحو کا، اور یہ فعل دارابا ہے، جی جی ماضی کا، مارا ہے اس نے۔ اب کلمات کے آخر میں کیا تبدیلی واقع ہونی ہے، یہ آپ کو علم نحو نے بتا دیا کہ فاعل کو پیش جی دینی ہے، مفعول کو زبر دینی ہے۔ زبردست۔ اب یہ کلمات کو جوڑنا کیسے آپ نے، تو اس کے لیے آپ کو ترتیب نحو سکھائے گی، ترتیب کیسے کرنی۔ سب سے پہلے عربی میں کیا ہوتا ہے، پہلے فعل، فعل ٹھیک ہے جی،
پھر اس کے بعد فاعل، پھر اس کے بعد مفعول. اچھا یہ ضروری نہیں ہے یہ پیٹرن، لیکن عام طور پہ اصلاً یہی طریقہ کار ہوتا ہے. بعض اوقات عربی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں میں، لیکن پہلے اچھا جی ایسا ہوتا ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس فعل کیا تھا؟ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. جی اصلاً جو جس کی جگہ پہ ہے نا تو وہ جگہ یہی ہے. پہلے فاعل، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. ضربہ فعل لے آئے ہم، مارا اس ایک مرد نے، اس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے. اب اس کا ہم نے فاعل لے کے آنا ہے. اب اس کو زیدن کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ضربہ زیدن. اور آگے کیا کرنا ہے؟ امرن. اب یہ کلمات کو آپس میں ترتیب دے کر ہم نے کلام بنا لیا. یہ ہمیں جو چیزیں بیان کی ہیں یہ ہمیں نحو نے سکھایا، کلام بنانا. جی تو علم النحو کے اندر کتنی چیزیں آ گئی؟ 3 چیزیں. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے. ہم نے کلموں کو دیکھنا ہے، کلمے کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، یعنی وہ مبنی ہے یا معرب ہے. اگر مبنی ہے تو پھر تو اعراب کی ٹینشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک ہی صورت ہوگی، وہ ویسے ہی رہے گا. ہوا رہے گا، ہاذا رہے گا، ذالکا رہے گا، تلکا رہے گا. وہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے. اور اگر اس کا اعراب بدلتا ان ہے. پر جی سوال کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ جو مبنی ہیں ان پر علم و نحو کا استعمال نہیں ہوگا، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. اس پہ یہ ہے کہ یہ اعراب قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ بات ہوگی ہماری. جی ورنہ ٹھیک. یہ جس مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مبنی کلمات فاعل بھی واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو میں یہ کروں، زید ضرب عمرا، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، زید نے عمر کو مارا. ٹھیک ہے، زید نے عمر کو مارا. اب اس میں ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے، ایسے ہی ہے. جی لیکن یہاں پر زیدن کو آپ فاعل قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ عربی کا ہی نحو اچھا کا ہی قاعدہ ہے کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا. مفعول آ سکتا ہے ٹھیک. لیکن فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. نہیں اب ترجمہ تو ہم یہی کر رہے ہیں نا، ٹھیک. زید نے عمر کو مارا، ترجمہ تو ہم فاعل والا کر رہے جی ہیں. تو عربی کے جی اندر میرے بھائی اس دارا با کے تحت اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. کیا ہے؟ ہوا. ضمیر. اس کا یہ دارا با کے تحت ہے. اس دارا با میں اس کو ہم اس طرح کر لیتے تاکہ سمجھنا آسان ہو. اس دارا با کے اندر ہوا کیا ہے؟ فاعل ہے. اب یہ ہوا ضمیر فاعل ہے دارا با کے اندر، اور ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. ٹھیک ہے، نہیں، ضمیر کا کیا سمجھ آیا کہ مطلب ہوا نہیں؟ ادھر؟ مطلب ضربہ میں ہوا جو ضمیر آپ نے کہا. اب دیکھیے دارا با اس یہ فعل ہے. جی اس کا ویسے معنی جی ہوتا جی ہے مارا اس ایک مرد نے. جی اب اس ایک مرد سے کون مراد ہے؟ وہ پیچھے کس کا ذکر جی ہوا جی ہے؟ زید کا. ضمیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی اسم کا ذکر ہو چکا تھا، اس میں ظاہر کا، یہ اس میں ظاہر ہوتے ہیں نام وغیرہ نا، اس کا ذکر ہو چکا جی ہوتا جی ہے، ضمیر اس کی طرح لوٹ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی مضمون جی لکھتے جی ہیں، کوئی بھی ٹھیک. ہم لکھتے ہیں، قائد اعظم کے بارے میں لکھا کہ قائد اعظم جو ہے وہ یعنی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. ضربہ بعد میں ہم کیا کرتے مارا ہے اس مرد نے، لیکن کس نے مارا وہ بھی تو، وہ ضمیر کس کی طرف، یعنی ہیں لوٹ رہی پوائنٹ آؤٹ کس کو کر رہا ہے. ظاہری بات ہے جب ہم ایک دفعہ کسی کا نام لے لیتے ہیں نا تو بار بار اس کا نام نہیں لیتے. قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے ہے؟ لیے جی وہاں چلے گئے قائد جی اعظم جی نے جی یہ جی کہ جی نہیں، ایک دفعہ ہم نے قائد اعظم کا نام لے لیا، بعد میں کہتے ہیں وہ انہوں نے. چلے گئے جی جی انگلستان، پھر انہوں نے آ کر پاکستان میں وکالت شروع کی، پھر انہوں نے یہ جی جی قائد اعظم جی تو نہیں نا بولتے بار بار. ضمیر کا جی کام جی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اسم آ چکا ہوتا ہے، نام گزر چکا ہوتا ہے، بعد میں اس کی طرف ضمیریں جی لوٹا جی رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار جی ہوتا ہے. جی تو اب ٹھیک. زیدن جو ہے، زیدن کیا ہے؟ اسم ہے.
اب آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جو اسم شروع ہو جملہ اسمیہ ہوتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جی جا رہا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نحو کا جی تعلق مبنی سے بھی ہے اور مورب سے بھی ہے، کیونکہ آپ نے سوال کیا نا جی جی تو اس کی وضاحت کر جی رہا جی ہوں. جی ٹھیک ہے. تو اب میں دیکھیں بس یہی یہاں تو آپ کلیئر نے پڑھ کرنا لیا چاہ تھا، رہا تھا. ابھی آپ نے یہ سمجھنا تھا کہ بھئی اس کے بارے میں تو آپ کو پتا چل گیا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. تو جی آپ نے پیش جی دے جی دی، اس کو یہاں پہ زید کو پیش دے دی، یہ نام قاعدہ کم. اب یہ بھی تو فاعل واقع ہو رہا ہے نا، ہوا جی جی دارابا کے اندر ہوا ہے. یہ چھپے ہوئے فاعل ہوتے ہیں، ضمیریں جو ہوتی ہیں نا وہ فعل کے اندر موجود ہوتی ہیں، کبھی ظاہر ہوتی ہیں اس کے ساتھ، کبھی اس کے اندر ہوتی ہیں. ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ دارابا فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے پیچھے جی کسی کی جانب. ٹھیک ہے. تو اب جی یہاں پہ جی دیکھیں جی جی اس پہ پیش آیا ہے فاعل کے اوپر، ہوا کے اوپر ہوا کے اوپر نہیں آیا، پیش تو نہیں اینڈ پہ تو نہیں ہے. نہیں آیا نا، اینڈ پہ آنا ہے. ہم نے آخر میں دیکھنا جی جی اعراب کہاں دیکھنا آپ نے، جی کلمے کے آخر میں. اینڈ پہ. اب یہاں پہ ہونا جی تو اس جی کو اگر فاعل کی بات کریں تو یہ ہو ہونا چاہیے، اس نے جی اعراب جی قبول جی نہیں کیا کیونکہ یہ جی کیا جی ہے، مبنی ہے. مبنی اعراب ہے. قبول نہیں کرتا، لیکن ہم اس کو کہیں گے تو فاعل ہی نا اس کا، کہ دارابا کا فاعل ہے، جی جی بس اعراب قبول نہیں کر جی رہا. یہ فاعل کی جگہ پہ واقع ہو رہا ہے. تو نحو کے اندر جو ہم معرب کلمات بھی پڑھیں گے، مبنی کلمات بھی پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ مبنی کلمات کون سے ہوتے ہیں، معرب کلمات کون سے ہوتے ہیں. مبنی کلمات بہت محدود ہوتے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں گے ایک سبق کے اندر ہی کہ یہ مبنی کلمات ہیں، ان کو جی یاد کر لو. ان کے علاوہ جتنے بھی کلمات ہیں وہ معرب ہیں. جی ٹھیک. اور پھر جب معرب کی بات آئے گی تو معرب کو اعراب کیسے دینا ہے، یہ ہمارا دوسرا سٹیپ تھا اس میں نا. معرب اگر جی کلمہ کا جی جی آخر بدلتا ہے یعنی وہ معرب ہے، تو اب اس کے آخر میں تبدیلی کیسے کرنی ہے، یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے. جی تو جب آپ کو یہ دونوں سٹیپ کلیئر ہو گئے تو اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا بنے گا، کلمات کو جوڑ کلمے کے کو کلام جوڑنا. کیسے بنانا ہے. جی جی تو میرے بھائی یہ آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات مثالوں کے ذریعے واضح کر دی، کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم اللہم صلی علی محمد اشہد ان محمدا اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو لفظ محمد پر تینوں طرح کا اعراب آ رہا ہے، محمد محمدن محمد. اب یہ نحو آپ کو بتائے گی کہ اس کے نیچے جر کیوں آئی ہے، کسرہ کیوں آئی ہے، مطلب زیر کیوں آئی ہے. وہ نحو کا قاعدہ یہ کہ الا حرف جار ہے. کیا ہے، اللہ حرف یہ جار ہے. اپنے ماں بعد اسم کو جر دیتا ہے. یہ ابھی یاد کرنے کی جی بات نہیں، بس ویسے بتا رہا ہوں. انا جو جی ہے جی یہ اپنے ماں بعد اسم کو زبر دیتا ہے. یہ ہم نحو میں سیکھیں گے جی کہ جی یہ جی زیر کیوں ہے، یہ زبر کیوں ہے، یہ اس کے اوپر پیش کیوں ہے. یہ ہم نے نحو میں جی سیکھنا ہے. جب ہمیں اعراب دینا آ جائے گا پھر ہم مختلف کلمات کو جو کہ کلام کیسے بناتے ہیں وہ بھی ہم سیکھ لیں گے. جملہ فعلیہ کیسے بنانا ہے، جملہ اسمیہ کیسے بنانا ہے، یہ سارے جملے وغیرہ ہم نحو کے اندر سیکھیں گے. اب چلیں بتائیے. ابتدائی بات ہے نحو کی تعریف. علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم فعل حرف کی آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے. میں نے کلمہ لکھا تھا نا، تو کلمے کی تین جی قسمیں ہوتی ہیں، اسم فعل حرف. کلمہ تین طرح کا ہی ہوتا ہے، پہلے. تو انہوں نے اس کو جی کلمے کو جی کھول کے لکھ دیا. اسم فعل جی حرف کی کیا بالکل. ہوتی ہے، آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں، یعنی وہ معرب ہے یا مبنی ہے. یہ آپ کو پتا چلے گا علم نحو کے اندر. دوسرا کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمات کو آپس میں جوڑ کے کلام کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اب موضوع کیا ہوگا علم نحو کا. اب یہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں موضوع کیا چیز ہوتی ہے. علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ علم میں جس کے حالات سے گفتگو کی جائے. کوئی بھی علم ہو اس کے اندر جس چیز کے حالات سے گفتگو کی جائے گی وہ اس علم کا کیا ہوگا، موضوع ہوگا. ٹھیک ہے. اب تفسیر کا موضوع کیا ہے، قرآنی آیات، ان کا شان نزول، ان کے مفاہیم، ان کے معنی. ٹھیک ہے. تو نحو کے اندر ہم نے کس سے بات کرنی ہے، دو چیزوں سے. یہ اوپر ذکر ہوگی دو چیزیں، یہ جی دو چیزیں اوپر ذکر ہوگی نا. اسم فعل حرف کے آخر کی حالت معلوم کرنی ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، یہ چیز معلوم کرنی ہے. پھر ان کو اور کلمات کو جوڑ کے آپس میں کلام کیسے بنانا ہے. تو کہتے ہیں نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. دو موضوع ہو گئے نا اس کے، دو جز ہو گئے موضوع کے. کلمہ جی جی کہتے ہیں نحو میں کلمہ کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. اب دیکھیں ایک آپ کا موضوع ہے کہ کلمہ کا آخر بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا. اگر بدل جی رہا ہے تو اس کو اعراب کیا دینا ہے. ایک موضوع یہ کلمہ موضوع ہو گیا. کلام موضوع جی کیسے ہے بھئی، کلام بنانا کیسے ہے. تو آپ کا موضوع کیا جی ہوا، جی کلمہ اور کلام. یہ نحو کا موضوع ہے. غرض جی
غرض کا مطلب ہے کیوں سیکھ رہے ہیں ہم اس کو، وجہ کیا اس علم کو سیکھنے کی؟ کہتے ہیں عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا، عربی کلام کے تلفظ میں خطا سے بچنا، یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا۔ اب کہاں تبدیلی لانی ہے کہاں نہیں لانی یہ آپ کو علم النحو پہ پتہ چلے گا، یعنی مور مبنی کا پتہ چل جائے گا، اور پھر تبدیلی کرنی کیسے ہے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ واضح، نحو کے واضح، واضح کہتے ہیں کس نے اس علم کی بنیاد رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نحو کے واضح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو الاسود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ متوفا 69 ہجری فرماتے ہیں، میں نے باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، میں چاہتا ہوں عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے۔ 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا۔ اب ابو الاسود کہتے ہیں میں 3 دن بعد آیا تو انہوں نے مجھے ایک صحیفہ دیا جس کے اندر اسم فعل حرف کی تعریف لکھی تھی، اور پھر فرمایا تم تلاش اور جستجو سے اس میں اضافہ کر دو۔ پھر سیدنا ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں عطف، نعت، تعجب، حروف مشبہ بالفعل کا اضافہ کیا۔ یہ عربی کے قوانین قواعد ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی تفصیلات اپنے اسباق میں آ جائیں گی۔ جو کچھ لکھتے اسے اصلاح کے لیے حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیتے اور اس کی اصلاح کر دیتے۔ اب دیکھیں ایک زبر زیر پیش سے معنی میں کتنی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں، یہ آپ کو مثال سے سمجھ آئے گا۔ ایک جملہ ہے خلق اللہ، ٹھیک ہے جی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا یا تخلیق کیا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو غلطی سے خلق اللہ ہاں پڑھ دیں، اب غور کریں ذرا، وہی ہم کرتے ہیں کہ یہ منصوب آ گیا نا، زبر آ گئی اس کے اوپر، یہ فعل خلق کا، جیسے مارا اسے ایک مرد نے تو پیدا کیا اس ایک مذکر نے، تو خلق اللہ کا معنی معاذ اللہ کیا ہوگا؟ اس نے اللہ کو پیدا کیا۔ اب یہ کفریہ کلمہ ہے۔ خلق اللہ، اللہ اور اللہ ایک زبر سے کتنی تبدیلی ہوگی؟ سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انعمت علیہم، علیہم، انعمت اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو نے انعام کیا، اور انعمت کا معنی ہوتا ہے میں نے انعام کیا۔ اگر کوئی پڑھے انعمت علیہم، جن پر میں نے، ان لوگوں کے راستے بجا جن پر میں نے انعام کیا، تو معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ ایک زبر زیر پیش سے کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ کچھ کہیں تو کفر بھی ہو جاتا ہے، جیسے خلق اللہ کا کر دیا ترجمہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل بن جائے گا، اس نے اللہ کو پیدا کیا، یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ تو حضرت علی نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بڑی غلط گفتگو کر رہا ہے، وہ زبر زیر پیش کا لحاظ نہیں کر رہا، تو وہ بے چین تو ہوں گے نا، ان کی طبیعت بے چین ہو گئی، کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، کچھ لوگوں کو عربی کی سمجھ نہیں تھی، اجمی تھے، تو وہ ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی بول رہے تھے، تو ان کو اس پریشانی لاحق ہوئی کہ کوئی ایسے قواعد ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے لوگ عربی گرامر کو سمجھیں اور غلطی سے بچیں۔ تو حضرت علی نے پہلے اسم فعل حرف کے بارے میں ایک مختصر لکھا اور ابو الاسود کی ڈیوٹی لگا دی، اور وہ لکھتے اور حضرت علی کو چیک کروا دیتے۔ تو اس لیے اس علم کی بنیاد رکھنے والوں میں سب سے پہلا نام کن کا ہے؟ حضرت علی رضی حضرت اللہ تعالی، حضرت علی المرتضی کا۔